السلام علیکم دوستو، میں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی حکایت۔ دوستو، اس روئے زمین پر بہت سے بادشاہ ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ دولت کے نشے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کے حکم کو توڑتے رہے۔ لیکن اسی زمین پر ایک ایسا بادشاہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے 1300 سال کی عمر عطا فرمایا، اور اس نے اپنی زندگی میں 12,000 شادیاں کی اور اس کے 8,000 بیٹے ہوئے۔ لیکن جب وہ بادشاہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے لوگوں سے ایک عجیب نصیحت کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، وہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا جس سے آواز آ رہی تھی کہ یہ دانیال ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے، اور عمارت کے بیچ میں ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ، تو حضرت دانیال علیہ السلام اس تخت پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک لمبی چوڑی تلوار دیکھی جو مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ ہوں۔ خدائے تعالیٰ نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی، اور میں نے اپنے زندگی میں 12,000 شادیاں کی، اور مجھے 8,000 بیٹے ہوئے، اور میرے پاس بہت زیادہ مال و زر تھے، بہت زیادہ خزانے تھے۔ لیکن اس قدر نعمت پا کر بھی میرے نفس نے کبھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کیا، کبھی ان کے حکم پر عمل نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا جنہوں نے مجھے نصیحت کی اور بتایا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ان کے حکم پہ عمل کرو، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے مال و زر سے نوازا۔ لیکن پھر بھی میں ان کے حکم کو توڑتا رہا اور اس پیغمبر کی بات کو نہ سنا۔ آخر کار وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملک میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ میرے حکم کے مطابق دوسرے ملک سے میوے، اناج اور بے شمار چیزیں آنے لگی، لیکن جب وہ سامان میرے ملک کے سرحد پر پہنچتی تو فوراً مٹی بن جاتی اور وہ ساری محنت بیکار ہو جاتی، اور کوئی دانہ، کوئی اناج مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعے کے سارے لوگ، میری بیویاں، میرے بچے سب چلے گئے۔ میں تنہا قلعے میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر اور بھوک کی تکلیف سے قلعے کے دروازے پر آیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کچھ اناج کے دانے ہیں جن کو وہ کھاتا جا رہا تھا۔ میں نے اس جانے والے کو آواز دی اور کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، تاکہ میں اس کو کھا کر اپنے بھوک کو مٹا لوں، اپنی تکلیف کو ختم کر لوں۔ لیکن اس نے نہ سنی میری کوئی بات، اور جلدی اس نے دانے کو کھا گیا اور میرے سامنے سے چلا گیا۔ آخر کار میں اس بھوک کی تکلیف سے مر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ میری کہانی ہے۔ جو شخص میرا یہ حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے، کیونکہ میرے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنی چیز ہونے کے باوجود، جب میں دنیا سے جانے لگا تو میرے پاس کچھ بھی نہ رہا اور کوئی بھی چیز میرے کام نہ آئی، اس لیے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا اور ان کے کبھی شکر کو ادا نہ کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وہ تمام دولت حرام کر دی اور وہ کوئی دولت مجھے کام نہ آئی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا اس بادشاہ کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن پھر بھی اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کیا اور ہمیشہ ان کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قحط کا عذاب نازل فرما دیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔